دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یوم عاشورہ کے مبارک دن آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ کی پریشانیاں دور ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ کی زندگی میں شامل ہو جائیں، تو اس بیان کو آخر تک ضرور سنیے۔ آج میں آپ کو 4 رکعت نفل نماز کا ایک آسان اور برکت والا عمل بتانے جا رہا ہوں، جس کے بارے میں بزرگان دین نے بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو بندہ سچے دل اور یقین کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مشکلوں کو آسان فرما دیتا ہے اور اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یوم عاشورہ اسلامی تاریخ کا ایک بے حد اہم اور برکت والا دن ہے۔ یہ شہدائے کربلا صبر، قربانی اور اخلاص کی یاد دلاتا ہے۔ اسی دن کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے بہت سے نیک لوگ خاص عبادتوں کا اہتمام کرتے رہے ہیں۔ ان 4 رکعت نفل نماز کو 2 رکعت کر کے ادا کرنا ہے۔ اللہ والوں نے بیان کیا ہے کہ جو شخص اخلاص اور یقین کے ساتھ یہ نفل ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اس کی مشکلیں آسان کرتا ہے اور اس کے لیے خیر کے راستے پیدا فرما دیتا ہے۔ ان نفلوں کو دن یا رات کسی بھی وقت ادا کیا جا سکتا ہے۔ اگر رات میں موقع نہ ملے تو دن میں پڑھ لینا بھی کافی ہے۔ بہتر ہے کہ اس عمل کو دھیان اور توجہ کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اب نیت سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے 2 رکعت نفل نماز کی نیت کریں۔ 2 رکعت نماز نفل حاجت کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ ان 2 رکعتوں کو ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں ہے، بلکہ وہیں بیٹھ کر آگے کا عمل کرنا ہے، جس کا طریقہ ہم اگلے حصے میں سمجھیں گے۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یوم عاشورہ کے اس مبارک دن آپ کی دعائیں قبول ہوں، مشکلیں دور ہوں اور جائز حاجتیں پوری ہوں، تو اس عمل کو توجہ اور اخلاص کے ساتھ ادا کیجیے۔ نفل نماز ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں اور سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، اپنے والدین، اپنی اولاد اور پوری امت مسلمہ کے لیے خیر و برکت کی دعا مانگیں۔ اگر ممکن ہو تو یوم عاشورہ کا روزہ بھی ضرور رکھیں، کیونکہ اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو کم سے کم یہ 4 رکعت نفل ضرور ادا کریں۔ اب نماز کا طریقہ سمجھ لیجئے۔ نیت کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں اور سب سے پہلے ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ پہلی رکعت کی ترتیب یوں ہوگی: سورہ فاتحہ، 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ اس کے بعد رکوع اور سجدے ادا کر کے پہلی رکعت مکمل کریں۔ دوسری رکعت میں دوبارہ ثنا نہیں پڑھنی، بلکہ بسم اللہ سے شروع کر کے سورہ فاتحہ، 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پھر نماز مکمل کر لیں۔ یوم عاشورہ صبر، استقامت اور قربانی کا عظیم دن ہے۔ یہ ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ اس لیے اس دن عبادت، ذکر اور دعا کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز اور تلاوت مکمل ہونے کے بعد نہایت عاجزی اور یقین کے ساتھ دعا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے اور اخلاص کے ساتھ مانگنے والوں کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ دوستو، یوم عاشورہ ایک بے حد مبارک اور عظمت والا دن ہے۔ اس دن کو پرانے زمانوں سے عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا رہا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس دن اخلاص اور یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب نماز کے طریقے کی طرف واپس آتے ہیں۔ دوسری رکعت میں بھی وہی ترتیب رہے گی جو پہلی رکعت میں تھی، یعنی سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، آیت الکرسی 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔
اس کے بعد رکوع اور سجدے ادا کر کے دوسری رکعت مکمل کر لیں۔ اس طرح پہلی 2 رکعتیں پوری ہو جائیں گی۔ نماز ادا کرتے وقت اپنے دل میں اپنی حاجت، پریشانی اور ضرورت کو رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی نیت رکھیں، اس سے اپنے مسائل کے حل، آسانی اور رحمت کی دعا مانگیں۔ بزرگوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جو شخص 10 محرم کے دن اپنے گھر والوں پر اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آج کے دن اپنے گھر والوں کے ساتھ بھلائی اور محبت کا معاملہ کیجیے اور اللہ سے برکت کی دعا مانگیے۔ یوم عاشورہ ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کی یاد دلاتا ہے، اس لیے اس دن ذکر، تلاوت، درود شریف اور دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اپنے لیے، اپنے والدین، اپنی اولاد اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پکار سنتا ہے اور سچے دل سے مانگنے والوں کو اپنی رحمت اور کرم سے نوازتا ہے۔ اس لیے اس مبارک دن کو غنیمت جانیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے اور پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجیے۔ دوستو، یوم عاشورہ ایک بے حد مبارک اور برکت والا دن ہے۔ اس دن کے بارے میں وبھن روایتوں میں کئی اہم واقعات کا ذکر ملتا ہے۔ یہ دن ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے، عبادت کرنے اور دعا کرنے کی یاد دلاتا ہے۔ اگر آپ اپنی پریشانیوں سے نجات، مشکلوں کا حل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہتے ہیں تو اس دن عبادت، ذکر اور دعا کا خاص اہتمام کیجیے۔ پہلی 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد باقی 2 رکعت نفل بھی اسی طریقے سے ادا کریں۔ نیت بھی وہی ہوگی اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اسی طرح 4 رکعتیں مکمل کر لیں۔ یاد رکھیے کہ نفل نماز ان اوقات میں نہیں پڑھنی چاہیے جب سورج طلوع ہو رہا ہو، زوال کا وقت ہو یا سورج غروب ہو رہا ہو۔ ان اوقات کے علاوہ دن یا رات میں جب بھی موقع ملے یہ نفل ادا کیے جا سکتے ہیں۔ نماز مکمل ہونے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر ذکر الہی، کلمہ طیبہ، درود شریف اور دعا کا اہتمام کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر دلوں کو سکون دیتا ہے اور بندے کو اپنے رب کے قریب کرتا ہے۔ اس دن صدقہ و خیرات کرنا، ضرورت مندوں کی مدد کرنا، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا بھی نیک اعمال میں شامل ہے۔ یوم عاشورہ ہمیں توبہ، اصلاح، عبادت اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا پیغام دیتا ہے۔ اس لیے اس مبارک دن کو غنیمت جانیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، اپنی حاجتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیجیے اور پورے یقین کے ساتھ دعا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سچے دل سے مانگنے والوں کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ دوستوں، یوم عاشورہ کے اس مبارک دن اپنی ظاہری اور باطنی پاکیزگی کا بھی خاص اہتمام کیجیے، صفائی کا خیال رکھیے، بیماروں کی عیادت کیجیے اور اگر کسی رشتہ دار، دوست یا گھر کے کسی فرد سے ناراضگی ہو تو صلح کی کوشش کیجیے۔ محبت، اخلاق اور بھلائی کا رویہ اپنائیے۔ یاد رکھیے، جب انسان اللہ تعالیٰ کی رجا کے لیے نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس لیے آج کے دن عبادت، ذکر اور دعا کا خاص اہتمام کیجیے۔ نماز مکمل ہونے کے بعد کلمہ توحید، درود پاک اور سورہ اخلاص کی تلاوت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت دل کو سکون دیتی ہے اور بندے کو اپنے رب کے قریب کر دیتی ہے۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اپنے لیے، اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنے اہل و عیال اور پوری امت مسلمہ کے لیے خیر، برکت، عافیت، مغفرت اور کامیابی کی دعا کیجیے۔ اگر یہ عمل آپ کو فائدہ مند لگے تو اسے دوسروں تک بھی پہنچائیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس مبارک دن کی برکتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہماری پریشانیوں کو دور کرے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں دین و دنیا کی بھلائی اور کامیابیاں نصیب فرمائے، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی یہ گفتگو یہی مکمل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمت، حفاظت اور برکتوں کے سائے میں رکھے، آمین۔